السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیۃ ورفعت له 10 درجات۔ اللہم صل علی محمد عبدک ونبیک وحبیبک ورسولک النبی الأمی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو مخلوقات کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے والے پرہیزگاروں سے اللہ تبارک و تعالی خود محبت کرتا ہے اور ان کی محبت مخلوقات کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق ان کا ذکر خیر کرتی ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باقی رہتی ہے۔ مسرم بن حبان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ سچے اور مخلص دل سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے اور مومنین اس سے پیار اور محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بھلائی بڑائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی کی چادر اڑا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھلائی کرتے ہیں یا جو برائی کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اسی عنوان پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو اللہ کا یہ امین فرشتہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور آسمانوں میں ندا کر دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، تو یہ ندا سن کے تمام ملائکۃ المقربین بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور مومنین بھی اس سے محبت اور الفت رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی پہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ فلاں شخص سے میں ناخوش ہوں، تو بھی اس سے ناراض ہو جا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں، یعنی بیزار ہو جاتے ہیں۔ پھر آسمانوں پر ندا کر دی جاتی ہے اور تمام ملائکۃ المقربین بھی پھر اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، یعنی تقوی اختیار کرتے رہے اپنی ظاہری اور حیاتی زندگی میں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے، اس کے فرمودات اعلیٰ اور اس کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی، وہ سچی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر کی جائے گی۔ آج ہم انشاءاللہ اولیاء کاملین کے تعارف سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ اولیاء اللہ کون ہے اور ان کا تعارف کیا ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان اور یقین ہو، جن کا ظاہر اور باطن تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ پھر جو جتنا تقوی اختیار کرے گا، جتنی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا ہی رتبہ اور مقام عنایت کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بتلائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت اور الفت رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، نہ ذاتی کسی مفاد کی وجہ سے، نہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کسی کے حسب نسب کی وجہ سے۔ ان کے ملنے کا مقصد فقط اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی ہوتی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی مجالسوں کو قائم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور یہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نور کا ممبر انہیں محشر کے دن نصیب ہوگا اور یہ اس پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمناک ہوں گے، کیونکہ اس دن کی وحشت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں سن رکھو کہ اولیاء اللہ کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ انہیں کچھ غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو انہیں میسر ہے اس پر راضی رہتے ہیں، اور جو انہیں نہ ملے اس پر انہیں کوئی افسوس نہیں، کوئی حسرت نہیں، کیونکہ ان کا مقصد فقط اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کاملہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے مال سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس انداز سے محبت اور مودت نہیں رکھیں گے، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں، اور جب تک ایمان کامل نہیں تب تک ولایت سے محرومی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع اور کامل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، پرہیزگار بندے جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین، نیک اور پاکیزہ فرشتے اس شخص کے ارد گرد آ کر بیٹھتے ہیں، جن کے وجود پر سفید لباس ہوں گے اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے،
اور وہ اس شخص کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور اسے کہیں گے اے پاک روح چل، کشادگی، راحت، تر و تازگی، بھلائی اور خوشبو کی طرف، تیرے اس پالنہار کی طرف جو تجھ سے کبھی خفا نہ تھا۔ تو اس شخص کی روح اس بشارت کو سن کے اس کے وجود سے اس انداز سے جدا ہوگی جیسے مشک کے منہ سے کوئی پانی کا قطرہ چھو کر نکل جائے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کامل مانگو اور ایمان کامل پہ موت مانگو۔ اور پھر خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کامل کیا ہے؟ فرمایا ایمان کامل وہ ہے کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے بشارت ہوتی ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ وہ بشارت یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت سے مشرف کیا جاتا ہے اور اس شخص کی موت کو اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اس خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھ کر کہ اسے نہ کچھ خوف رہتا ہے نہ کچھ غم باقی رہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اس انداز سے موت نصیب ہو ایمان کامل پر، اس کا اس دنیا میں آنا بھی مبارک، اس دنیا سے جانا بھی مبارک، اس کا حشر اور نشر بھی مبارک، کیونکہ اس شخص نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیا۔ ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کی رضا حاصل کرنا ہے، کہ یہ رضا رسول ہی رضا خداوند کریم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی در حقیقت اسی نے میری اتباع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی کامل اتباع اور کامل محبت نصیب کرے، اسی میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حرمین شریفین کی رونقوں کو پھر سے آباد فرما دے اور مدینہ المنورہ کی رونقوں کو آباد فرما دے، اور ہمیں دوبارہ اپنے مقدس دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین کے مبارک اور مقدس دربار پہ ادباً تعظیماً حاضر ہو کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود مبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کرونا کی اس وبا سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مزید ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ گفتگو میں جو غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے معاف فرما دے، اور ہمیں بھی اپنے رسول علیہ السلام اور اولیاء کاملین کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں زندہ رکھے اور اسی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔